جی اس وقت کراچی پریس کلب میں موجود ہوں، اور یہ جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو، بلاول بھٹو، عمران خان اور نواز شریف، شہباز شریف، سبھی شخصیات یہاں پر آ کے بیٹھی ہیں، اور میرا نام ہے ملک توصیف احمد، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں کراچی پریس کلب کے جنرل سیکرٹری ہیں رضوان بھٹی صاحب۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہاں پر جو ہے صحافیوں کے مسائل ہیں جو ان کے یہ حل کیسے کرتے ہیں، اور جو ادھر یہاں پر کون کون سی نیشنل جو پرسنالٹیز ہیں وہ آئی ہیں، جس سیٹ پہ یہ بیٹھے ہیں یہاں پر سبھی پرسنالٹیز بیٹھے ہیں۔ جی رضوان بھائی یہ بتائیے گا صحافیوں کے کراچی میں کیا مسائل ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ گجرانوالہ سے ماشاءاللہ کراچی آئے اور کلب کے حوالے سے ایک رپورٹ بنا رہے ہیں آپ۔ جی کلب جو کراچی پریس کلب ہے پاکستان کا سب سے پرانا کلب ہے۔ پاکستان بننے کے بعد جو پہلا کلب پاکستان میں بنا پریس کلب بنا وہ کراچی پریس کلب ہے۔ کراچی پریس کلب قائم 1958 میں آیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک ایک جمہوری ادارہ ہے۔ جمہوری ادارہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر کبھی بھی ہر الیکشن ڈیلے نہیں ہوئے، یعنی ہر سال الیکشن ہوئے ہیں۔ 1958 سے لے کر آج 2022 ہے، تو یہاں پر ہمیشہ وقت پہ الیکشن ہوئے اور کبھی کسی الیکشن میں کوئی ڈسپیوٹ پیدا نہیں ہوا۔ اس کلب نے جمہوریت کی بحالی کے لیے ہمیشہ قربانی دی ہیں۔ ایم آر ڈی کی تحریک ہو یا مشرف دور میں ایمرجنسی کے بعد جو تحریک چلی تھی، وہ ہمیشہ اس کلب نے اس کو لیڈ کیا ہے۔ ایم آر ڈی کی تحریک اسی روم میں بیٹھ کر، اسی جگہ بیٹھ کر بنی تھی اور اس پورے ملک میں پھیلی تھی۔ مشرف دور میں جب ایمرجنسی لگائی تھی مشرف صاحب نے، تو اسی کلب کے 200 صحافیوں نے جو ہے گرفتاری پیش کی تھی اس ایمرجنسی کے خلاف، اور جیلوں میں بند ہوئے تھے۔ کلب جو ہے وہ بیسیکلی ایک فیملی کلب ہے یہ، اور یہاں پر ہم صحافیوں کو ان کے اہل خانوں کو ملٹیپل سروسز دیتے ہیں۔ ہماری کینٹین سروس یہاں موجود ہے، یہاں پر ہمارے پاس ڈیلی او پی ڈی کے لیے ڈاکٹر موجود ہوتا ہے، یہاں پر پلے لینڈ ہے بچوں کا، یہاں پر ایک ڈیجیٹل اسٹوڈیو ہے جو آپ نے پیشہ اختیار کیا ہے ڈیجیٹل میڈیا کا، اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے، چونکہ پہلے کسی زمانے میں پرنٹ میڈیا تھا، پھر الیکٹرانک میڈیا آ گیا، اور اب جو دور ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کا ہے، تو ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے یہ کلب پاکستان کا پہلا کلب ہے جہاں پہ پورا ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ اسٹوڈیو موجود ہے۔ وہاں پر آپ ہم کے لوگوں سے کہتے ہیں آپ آئیڈیا سوچ کر آئیں، وہاں آپ ریکارڈنگ کریں، وہیں سے آپ کی ایڈیٹنگ ہوگا، وہیں سے آپ اپلوڈ کر دیں۔ تو ہم بہت سی چیزیں پوائنٹر ہیں باقی کلب سے بہت آگے ہیں۔ تو یہ بھی ہم جو ہمارا ڈیجیٹل اسٹوڈیو کا آئیڈیا ہے، یہ بھی اس لیے ہم نے کیا کہ میڈیم چینج ہو رہا ہے اور باقی کلبز بھی بہت پیچھے ہیں، تو ہم ان سے بہت آگے ہیں۔ اس کے علاوہ کلب ابھی اپنی انشاءاللہ جو ہے اپلیکیشن موبائل ایپ جو ہوتی ہے وہ بھی لانچ کرنے جا رہا ہے۔ اس میں ہم اپنے ممبرس کو ان کے جو بھی فیسز کا معاملہ ہے، یا وہ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے بل ہے، یا دیگر جو سہولیات ہے اس کی انفارمیشن اس میں شیئر کریں گے لوگوں سے۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنے ممبران کے علاج کے حوالے سے ایک ہاسپٹل ہے کتیازہ میمن ہسپتال، یہ کھاردر میں ہے، ان سے ایگریمنٹ کیا ہے جہاں پر ہمارے ممبران کو، ان کے اہل خانہ کو سالانہ 1 کروڑ روپے تک کی علاج معالجے کی فری سہولت ملتی ہے۔ اس میں چاہے سرجری ہو، چاہے او پی ڈی ہو، تمام سہولیت فری ہیں، اور صحافی، اس کے پیرنٹس اور اس کے بیوی بچے، پوری فیملی کا کورڈ ہے اس میں۔ اور یہ بھی کلب نے الحمدللہ 2021 میں شروع کیا ہے، اور ہر سال 1 کروڑ روپے اس میں ہماری ایلوکیشن ہے بجٹ کی، یعنی ہمارے ڈونرز ہیں جو ایلوکیٹ کرتے ہیں 1 کروڑ روپے۔ اس کے علاوہ ہماری لاسٹ سندھ گورنمنٹ نے جو گرانٹ ہے، سالانہ گرانٹ ہماری 2.5 کروڑ سے بڑھا کر 5 کروڑ روپے کر دی، ڈبل کی ہے۔ اور چونکہ ہماری گرانٹ آنے کے بعد ہم سرپلس میں چلے گئے تھے، تو ہم نے اس میں سے 1 کروڑ روپے اپنے ممبران کی فلاح و بہبود کے لیے الگ کیا ہے، یعنی وہ جو 1 کروڑ کی میڈیکل کی گرانٹ ہے وہ الگ ہے، اور یہ جو ہم نے 1 کروڑ کا انڈومنٹ فنڈ بنایا ہے یہ الگ ہے۔ اس انڈومنٹ فنڈ کو ہم کسی اچھے بینک میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے جو پروفٹ آئے گا وہ ہم بچوں کی تعلیم پر اور دیگر معاملات پہ خرچ کریں گے۔ اچھا یہ رضوان بھائی، یہ ایک بڑی گرانٹ کراچی پریس کلب کو مل رہی ہے۔ ہمارے گجرانوالہ میں تو شہباز شریف صاحب نے بڑے جھوٹے دعوے کیے، بڑے جھوٹے وعدے کیے، مسلم لیگ نون نے بڑے یہ سندھ حکومت جو حکومتیں رہی ہیں مختلف، ایسے لگتا ہے کہ وہ اس میں کنٹریبیوشن کرتی رہی ہیں، تو یہ کیسے ان لوگوں کے وعدوں پر آپ لوگ عمل کرواتے رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم ایک تو کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، پہلی بات تو یہ، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سندھ گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی نے ہمیں ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، چاہے پلاٹ کا معاملہ ہو یا گرانٹ کا معاملہ ہو۔ 2017 سے پہلے کل کو کوئی گرانٹ نہیں ملتی تھی، 2017 سے ہمیں گرانٹ ملنا شروع ہوئی ہے، اس وقت 2.5 کروڑ روپے شروع میں ایلوکیشن ہوئی تھی، اور لاسٹ ایئر ہم نے بات کر کے اس کو ڈبل کروایا، 5 کروڑ روپے کروا دیے۔ اس وقت کلب کو 5 کروڑ روپے گرانٹ بجٹ میں ایلوکیشن ہوتی ہے اور ہمیں گرانٹ مل جاتی ہے۔ اچھا، اس کی ایک اور بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو جتنے صحافی ہیں، جو ممبر ہیں، وہ پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، یعنی میں ڈیلی بزنس کوارٹر میں کام کرتا ہوں، بڑا اخبار ہے نا، ہمارے جو صدر صاحب ہیں وہ
جنگ اخبار میں اور جیو سے وابستہ ہیں, جوائنٹ سیکرٹری دنیا نیوز کی بیورو چیف ہے. تو ہم نے اپنی ممبرشپ کا کرائٹیریا بہت سخت رکھا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا بڑا شہر ہے کراچی, سب سے بڑا شہر ہے, لیکن یہاں پہ ہمارے جو ممبر کی تعداد 1800 ہے, کونسل ممبر 1800 ہے, تمام لیڈنگ چینل اخبارات سے وابستہ لوگ ہیں. اور میں نے جو بتایا, ہم جمہوری ادارہ ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ الیکشن کتنی دیر بعد آپ کرواتے ہیں؟ ہر سال الیکشن ہوتا ہے ہمارا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری جو فیسیلیٹیٹ آپ صحافیوں کو کر رہے ہیں, یا یہاں پہ کینٹین یا سبسیڈائز آپ کر رہے ہیں صحافیوں کو, اور دیگر جو علاج معالجہ کے لیے بھی آپ ایک بڑی خطیر رقم لگا رہے ہیں کراچی پریس کلب والے, تو یہ آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ ایک جرنلسٹوں کی یونٹی اور دوسرا جو جمہوری عمل ہے ہر سال الیکشن, یہ عوامل شامل ہیں اس میں؟ میں نے وہی بتایا نا کہ ہم پروفیشنل لوگ ہیں, ہم یہاں پر والنٹری کام کر رہے ہوتے ہیں, ہماری جابز اپنے اداروں میں ہوتی ہیں, لیکن چونکہ ہم پروفیشنل لوگ ہیں اور ہمارے کوئی اپنے ذاتی مفادات نہیں ہوتے, ہم اجتماع مفادات کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو حکومت بھی دیکھتی ہے کہ جی ہم کس کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر ہم حکومت سے ذاتی فائدے لے لیں گے تو پھر ہم اجتماعی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ابھی تو آپ کے آنے سے تھوڑی دیر قبل سید غنی صاحب وزیر اطلاعات میں موجود تھے, اور وہ ویسے ہی اچانک آ گئے تھے. تو وہ اچانک آئے, لیکن ہم نے ان سے اپنی 2-3 جو ہمارے مطالبات تھے, جو چیزیں تھیں ان سے منوا لی ہیں نا. تو اس طرح چیزیں ہوتی ہیں. جب انہیں پتا کہ یار ہم ذاتی فائدے نہیں لیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اجتماعی فائدوں کو ترجیح دیں گے. یہ جو کرسیوں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ جو لوگ آ کے پریس کانفرنس کرتے رہے ہیں, وہ مختلف عہدوں پہ, ملک کی مختلف عہدوں پہ چلے گئے ہیں. آج آپ نے مجھے بھی بٹھا لیا, آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو اگر آپ وزیر اعظم بنے تو آپ مجھے کیا بنائیں گے؟ اب وزیر اطلاعات بنا دوں گا میں. یہ دیکھ لیں جی, رضوان بھائی جو ہے نا, یہ بڑے بادشاہ آدمی ہیں, انہوں نے جناب ساتھ ہی اعلان کر دیا وزیر اطلاعات بنانے کا. اچھا رضوان بھائی, ایک اور بات ہمیں بتائیں, صحافیوں پہ, چونکہ میں بھی جرنلسٹ ہوں, صحافیوں پہ یہ الزام رہتا ہے کہ لفافہ صحافت ہوتی ہے, تو یہ آپ لفافہ وغیرہ بھی لیتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھ, میں نے پہلے کہا کہ اگر ہم ذاتی فائدے لیں گے تو پھر ہم اجتماعی فائدہ نہیں لے سکتے. ہم نے کلب میں لاسٹ ایئر بھی جتنے کام کروائے ہیں, ہمارا گروپ جو ڈیموکریٹ گروپ ہے ہمارا بیسیکلی 2009 سے ہم کلب میں ون کر رہے ہیں, اور 2011 سے ہم کلین سویپ کر رہے ہیں. کلین سویپ کا مطلب یعنی ہمارے مقابلے میں کوئی امیدوار جیت نہیں پا رہا 2011 سے, اور 2022 ہو گئے, 12 سال سے ہم کلین سویپ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے ذاتی مفادات کو اجتماعی مفاد پہ قربان کیا ہے. اگر میں ذاتی فائدہ لوں گا حکومت سے یا دوستوں سے, تو پھر میں کلب کے لیے کوئی کام نہیں کروا سکتا. نہیں, آپ کے ایسا تو نہیں کہ لفافے کے بغیر صحافی جو ہے نا وہ پیسے لے لیتے ہیں؟ اچھا, کراچی میں صحافت بہت مختلف ہے نا. اگر آپ پاکستان کے دیگر شہروں میں چلے جائیں تو کراچی میں بہت ہی مختلف صحافت ہے. یہاں پر جو ہے نا وہ لفافہ لینا بہت ہی غلط سمجھا جاتا ہے. کلب کے اندر تو ایسے لوگوں کو ممبرشپ نہیں ملتی ہے نا. یعنی ہمارے کلب کا اصول یہی کہ جی جو آپ کو کردار اچھا ہونا چاہیے, آپ کو کسی اچھے ادارے میں جاب کرنی چاہیے, اور آپ کا ذریعہ معاش صحافت ہونا چاہیے. اگر ذریعہ معاش صحافت نہیں ہے آپ کا, آپ پارٹ ٹائم کی نوکری کر رہے ہیں اور آپ پارٹ ٹائم یہاں کہیں آپ بزنس چلا رہے ہیں, پارٹ ٹائم یہاں صحافت کر رہے ہیں, تو آپ کو ممبرشپ نہیں مل سکتی. تو ہماری ممبرشپ جو 1800 ہے, اسی لیے کہ ہم بڑی چھانٹ پٹا کے دیتے ہیں ممبرشپ. یہ آپ نے سنا کہ رضوان بٹی صاحب جو ہیں جنرل سیکرٹری ہیں پریس کلب کے, وہ کہتے ہیں کہ لفافہ صحافت کو کراچی میں کبھی ترین حرکت سمجھا جاتا ہے. اچھا رضوان بھائی, ماشاءاللہ آپ بڑے تجربہ کار آدمی ہیں اور بڑے زیرک آدمی آپ ہمیں نظر آئے ہیں. ہمیں یہ بتائیے گا کہ جن شہروں میں پریس کلب جو ہیں, پریس کلب تو موجود ہیں لیکن وہاں پہ 2-2, 3-3 پریس کلب ہیں, اور وہاں پہ 10-10 سال الیکشنز نہیں ہوتے, اور وہاں کے صحافیوں کو کوئی مراد بھی حاصل نہیں. صحافی روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے جاتے ہیں, ان کو گولیاں مار دی جاتی ہیں, ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے, میں سب سے پہلے دوستوں سے کہا, اتحاد میں بڑی برکت ہے. اپنے ذاتی مفادات کو اجتماعی مفاد پر قربان کرنا پڑے گا آپ کو. ابھی کراچی میں ریسنٹلی واقعہ ہوا تھا, ہمارے ایک سما کے ساتھی تھے اطہر متین احمد, ان کو ڈاکٹروں نے شہید کر دیا تھا. اس کے بعد جتنی بھی کراچی میں تنظیمیں ہیں, صحافتی تنظیمیں, وہ کلب کے بینر تلے جمع ہوئی تھی, چاہے وہ دستوری ہو, چاہے برنا ہو, چاہے فوٹوگرافر, تمام ہم نے ایسوسیشن کو جمع کیا تھا کلب میں. ایک جوائنٹ ہم نے ایکشن کمیٹی بنائی, اور حکومت کے سامنے 3 مطالبات رکھے ہم نے کہ جی پہلا, اطہر متین کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کے اہل خانہ کو انصاف فراہم کیا جائے. دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی جائے, یا جوائنٹ کمیٹی بنائی جائے جس میں پولیس کے لوگ, حکومت کے لوگ اور صحافی شامل ہوں, تاکہ ایسے واقعات آئندہ نہ رونما ہوں. اگر ہو جاتے تو اس کو فوری سدجواب کیا جا سکے. اور تیسرا مطالبہ ہمارا یہ تھا کہ جی آپ نے پولیس والوں کے لیے اور مختلف زندگی کے شعبے ہیں ان کے لیے آپ نے فکس کیا ہوا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ان کی شہادت ہوگی ان کو یہ بینیفٹ ملیں گے, تو صحافیوں کے لیے ایسے بینیفٹ کیوں نہیں ہے؟
تو حکومت نے تینوں ہمارے مطالبات مان لیے ہیں. اطہر متین احمد کا ایک قاتل مارا جا چکا ہے, ایک گرفتار ہو چکا ہے. حکومت نے جو ہے وہ جوائنٹ الیکشن کمیٹی بنانے کے لیے ہمیں نام مانگ لی ہے ہم سے, کمیٹی انشاءاللہ بن جائے گی. اور نمبر 2-3 بات حکومت نے اس بات پہ بھی رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ جی وہ ایک انڈومنٹ فنڈ اور یہ جو صحافی کا انتقال ہوتا ہے خدا نہ سے کسی بھی ناگہانی حادثے میں یا مرڈر ہو جاتا ہے یا شہادت ہو جاتی ہے یا کوئی کسی ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کی فیملی کے لیے ایک فکس اماؤنٹ انشاءاللہ حکومت اس کو دے گی. تو ہم تو اس کلب یہاں کے کلب میں جو کراچی میں جو کام کرتے ہیں اس تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ہمارے کام بھی ہوتے ہیں صحافیوں کے, مسائل بھی حل ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ گوجرانوالا میں یا پنجاب میں آپ کہہ لیں جہاں کہیں بھی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ایکشن لیتا ہے اس کے بعد تو چیزیں ملتی نہیں ہیں, کیا سندھ گورنمنٹ بھی ایسے ہی صحافیوں کو وہ لالی پاپ کہہ لیں آپ ایسی لالی پاپ دیتی ہے یا اس پر کوئی واقعہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی پر کچھ ایکشن بھی ہوتا ہے؟ نہیں ایکشن ہوا نا, میں بتا رہا ہوں. ہم نے 2 حالانکہ پہلے دن جس دن مرڈر ہوا تھا اطہر متین احمد کا, حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس کو جو ہے قاتل پکڑ لیں گے, لیکن اس کے باوجود ہم نے 2 پروٹیسٹ کیے. ایک ہم نے کراچی پولیس چیف کے دفتر کے باہر کیا اور دوسرا ہم نے سندھ اسمبلی کے باہر مظاہرہ کیا. اور ہمارا یہ تینوں جو پوائنٹ تھے, حکومت نے جب ہمارا جو دوسرا مظاہرہ ہوا تھا اس کے اگلے دن ہی ہم نے ہمارے سے ملاقات ہوئی تھی وزیر اطلاعات سے غنی صاحب سے, اور اس میں تمام ایکشن کمیٹی کے لوگ موجود تھے اور ان کے سامنے تمام مطالبات تسلیم بھی کیے تھے اور ان پہ عمل بھی ہو رہا ہے. جیسے میں نے بتایا نا کہ ہماری لاسٹ اسٹیج تک گرانٹ 2.5 کروڑ روپے تھی. لاسٹ ہم نے لیٹر لکھا جی ہماری اب گرانٹ ڈبل کر دیں, تو حکومت نے ہماری بات مانی اور ڈبل کر دی. تو ہمیں لالی پاپ نہیں ملتا. اور سندھ حکومت میں نے بتایا کہ ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا ہے ہر معاملے میں, یعنی ہمیں چاہے پلاٹس کا معاملہ ہو چاہے گرانٹ کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو تو ہمیں ہمیشہ سپورٹ کیا انہوں نے. یہ لالی پاپ صرف پنجاب کے لیے رہتا ہے, چاہے مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہو چاہے پی ٹی آئی کی چاہے پیپلز پارٹی کی. البتہ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رضوان بٹی صاحب نے جیسے وعدہ کیا ہے کہ یہ وزیر اعظم بنے تو مجھے وزیر اطلاعات بنائیں گے کہ نہیں؟ اگر آپ کو ان کی بات پہ یقین ہے تو ہمیں کمنٹس پہ ضرور بتائیے گا. ہمیں آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا رائے دیجیے گا. ہمارے پیج کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.